السلام علیکم. نیوز آن اسپیشل کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین, آج ہم بات کریں گے پراپرٹی کے حوالے سے کہ گھر بنانا کتنا آسان ہے, چاہے وہ گاؤں ہو چاہے وہ شہر ہو. اس حوالے کی بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے فیت کمپنی کے مالک ہیں سجاد ندیم. سجاد ندیم, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احسن صاحب, ٹھیک, آپ سنائیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے نیوز آن اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو آپ کا, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. سجاد بھائی, شہر میں گھر بنانا کتنا آسان ہے, چاہے وہ سوسائٹی ہو یا سوسائٹی سے باہر ہو. آج کل فراڈ بھی بڑا ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کو ناظرین کے لیے؟ احسن صاحب, اس میں گھر بنانے میں آسانی تو اسی طرح ہے کہ جو انسٹالمنٹ پہ لوگوں کی کچھ سکیمز ہیں, اس میں پرابلمز بھی ہیں کہ ہم ایک چھوٹی انسٹالمنٹ پلان پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹی پلان ہے تو ہم ایزیلی کر لیں گے, لیکن اس کی بیک پہ زیادہ تر لوگ اسی اینڈ پہ ہوتے ہیں کہ چلیں پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, پھر وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. آپ جب بھی گھر بنانے کے لیے سوچیں تو کوئی بھی اسکیم ایسی جو ایل ڈی اے سے یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے اپرووڈ ہو, ٹی ایم اے سے, ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہو, اس میں ہمیشہ جو ہے نا آپ کو بائنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. گھر بنانا انسٹالمنٹ پہ آسان اسی لیے ہے کہ ایک جو جاب ہولڈر انسان ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ سیونگ کرتا ہے. انسان اپنی سیونگز آہستہ آہستہ بڑھاتا جو ہے نا. اکٹھے اگر آپ کہیں تو گھر بنانا شاید میرے لیے, میں کہوں گا کہ اس دور میں مشکل ہے. ہاں جی. تو انسٹالمنٹ پہ ہماری گورنمنٹ کو ایک اور چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جو بھی لینڈ اونر آتا ہے یا ڈیولپر آتا ہے تو ہم اس سے سیکیورٹی کیا لیتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ایسے لاز جو انٹرنیشنل ہیں کہ آپ کو ڈپازٹ لینا چاہیے اس سے جو ہم مورگیج پلاٹ لیتے ہیں اس کی بجائے ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ لیکوڈ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس سے لینا یہ کمٹمنٹ لینی چاہیے یا اس سے ہم ایسی کوئی گارنٹی لیں کہ اس کے پاس یہ پورا پروجیکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے ہیں, یا وہ یہیں سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو اس کو چلا رہا ہے. آج کل سب یہ فراڈ بڑا چل رہا ہے. اب بڑی بڑی سوسائٹیاں آپ دیکھ لیں, پلاٹ دے دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں جی آپ کی یہ قسط آ گئی, آپ نے اور پیسے جمع کروانا ہے. ان کی قسط بھی پوری ہو جاتی ہے, ان کی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں آپ پیسے دیں, پھر آپ کے اوپر انداز میں نام ڈالا جائے گا, پھر یہ پروسیس چلائیں گے. اس کا کیا سین ہوتا ہے؟ یہ اکثر یہ کیسز سامنے آتے ہیں پراپرٹی. حسن صاحب, یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے پاس رقبہ ہے 20 کنال تو وہ 200 کنال کی جو ہے نا فائلز پرنٹ کر کے, کیونکہ ان کا تو پرنٹ 5 روپے کا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ کا پلاٹ آ جائے گا بیلٹنگ میں. ٹھیک ہے. پھر جب وہ پلاٹ کی بکنگ ہوتی ہے تو وہ اس وقت کی ریٹ پہ, جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, زمین اونر کو پتہ چلتا ہے کہ میری لینڈ کے قریب سوسائٹی بننا شروع ہو گئی تو اس کے ریٹ رائز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس وجہ سے وہ ڈیولپر جو ہے پھر مختلف ہیلے بہانے کرنے لگ جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اس میں جو سمجھتا ہوں, جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ مختلف سوسائٹیز کا جو فائل کے قوانین ہیں وہ اس کے اپنے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ گورنمنٹ کو قوانین بنا کے دینے چاہیے. بالکل, گورنمنٹ اس میں ایکشن نہیں لیتی کوئی. جی, تاکہ ایک سٹینڈرڈ ہو کہ آپ نے لینڈ, اکثر لکھ دیا جاتا ہے لینڈ کاسٹ. بالکل. اب جو بیچارہ مزدور نہیں پڑھ سکتا تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میرے پلاٹ کی یہ قیمت ہے, اور اس سے وہ قیمت بڑی کم لگتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جب اینڈ پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ چارجز دے دیں. اب وہاں پہ جا کے جو میرا مزدور ہے یا جو میرا سیلریڈ پرسن ہے وہ 5-7 لاکھ روپیہ اکٹھا نہیں دے پاتا. بالکل. تو ان لوگوں کے پاس انہیں بلیک میل کرنے کا ایک بہانہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دے. ٹھیک ہے. سجاد بھائی, آپ کی نظر میں لاہور میں ایسی کون سی سوسائٹی ہے جہاں پہ جو آپ ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ وہاں پلاٹ جا کے خریدیں؟ آپ کی بھی کمپنی ہے, آپ نے بھی بنایا ہوا, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ سر دیکھیں, ہم تو جو کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے اس پہ چل کے ہم تو ہائی رائز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, یا ہم چھوٹے گھروں کی طرف 3 مرلہ اس پہ گراؤنڈ+2 پہ جا رہے ہیں, تاکہ ہم ایک چھوٹا یونٹ دیا جا سکے اور اس کے علاوہ بھی لینڈ جو ہماری گرین لینڈ ہے اس کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے.
تو ہم ہائی رائز پہ بھی جا رہے ہیں, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ایس کے ہائٹس کے نام سے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو اب تک کمپلیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب جا کے ہم اس کو سیل کر رہے ہیں جبکہ ہمارے سارے فلور کمپلیٹ ہیں. بالکل. اور ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہم 50% پہ آپ کو قبضہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی آپ 3 سال میں انسٹالمنٹ میں دیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ پروجیکٹ جو گوسٹ پروجیکٹ بنتے ہیں ان کو اسی طرف لے کے آئیں کہ آپ بنائیں پھر بیچیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ یہ پروجیکٹ کا کہہ رہے ہیں تو اس کی پہلی قسط کتنی ہوگی, جمع کتنے کروانے ہوں گے, بعد میں پھر کتنا ان کا پروسیس ہوگا ان کا؟ سر اس میں مختلف کیٹیگریز کے فلیٹس ہیں جس میں 258 اسکوائر فٹ سے لے کے 827 اسکوائر فٹ تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ریٹ پر اسکوائر فٹ 12,000 روپیہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری اور ہائی رائز ہیں جن کا کمپیریٹیولی اس سے ریٹ زیادہ ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار کچھ ایسے لوگوں کو بھی یہاں پہ چھت مہیا ہونی چاہیے جو ہار روڈ پہ بیٹن روڈ پہ مزدوری کرتے ہیں. بالکل. ان کے لیے ہم نے آسانی کے لیے 50% پہ پوزیشن بھی رکھا اور اس کا ریٹ بھی ایک نامینل رکھا. ٹھیک ہے. تو اس کی منیمم جو چھوٹے سے چھوٹا فلیٹ ہے اس کی بکنگ جو ہے وہ 6 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو بھی خیال میں رکھا کہ یار اس بندے کی کمائی کتنی ہوگی. سب سے مین پوائنٹ ہے یہ والا. اس میں ہم نے اس کی انسٹالمنٹ اتنی رکھی جتنی وہ وہاں پہ رینٹ پے کرتا ہے, تو وہ 26,000 کے قریب ہے تقریباً. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ نارملی اگر 1 بیڈ اپارٹمنٹ دیکھا جائے تو 20 یعنی کہ غریب بندہ بنا سکتا ہے. جی بالکل بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے. یہ آپ نے پروجیکٹ لاہور میں ہی اسٹارٹ کیا کہ کسی اور جگہ پہ بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں, یہ پروجیکٹ ابھی تک ہم نے لاہور میں ہی اسٹارٹ کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا آگے پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سوچا کہ یار سمال جگہ چھوٹی جگہوں پہ کام کیا جائے, نہ کہ آپ باہر جا کے جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو بہت زیادہ جو اس کو ڈسٹرائے کیا جائے. ٹھیک ہے. تو سجاد بھائی یہ گاؤں میں لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں, آپ چھوٹی جو تحصیل لیول کی سٹی ہیں وہاں پہ تو بن رہی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ احسن صاحب میرا پہلے دن سے ایک نظریہ ہے جو کہ میں نے دیکھا کہ ماڈل یہی ہونا چاہیے کہ آپ اگر گاؤں کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ کے شہر گنجان ہوتے جائیں گے. بالکل. آپ انفراسٹرکچر کو جتنا بھی بڑھا لیں گے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس شہر کو. جبکہ میرے اگر گاؤں میں ایک سہولت موجود ہے, میں خود گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, تو اگر میرے گاؤں میں سہولت موجود ہوتی کہ میں وہاں پہ انڈسٹری چلا سکتا یا میں وہاں پہ کالج مجھے اچھا ملتا, یونیورسٹی اچھی ملتی, تو میں مائگریٹ نہ کرتا کہ میں لاہور آتا. بالکل. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے اپنے شہروں کو اتنا گنجان آباد کر لیا کہ چند بگ سٹی کر دیے. یہ بیسیکلی ایک تو لوگوں کو جو دور دراز ایریاز سے آتے ہیں ان کے ایکسپینس یہاں پہ ہیں. اگر ہم یہی انڈسٹری رورل ایریا میں اور وہاں پہ اچھی سوسائٹیز, اسکول, ان کو بنیادی سہولتیں دے دیں تو ایک تو وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے, بڑے شہروں کی طرف ہجرت نہیں کریں گے. دوسرا وہاں پہ لیبر کاسٹ جو ہے نا کم ہو جائے گی کیونکہ ان کا ریزیڈنٹ ہوگا. یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ رینٹ پے کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ 12-13 ہزار روپے کا میں کہتا ہوں کہ ڈفرنس جو ہے نا وہ آپ کی لیبر کو بھی سستا کر دے. ٹھیک ہے. سجاد بھائی آپ کی کمپنی کو فیت کمپنی کو کتنا عرصہ ہو گیا بنائے ہوئے؟ سر مجھے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہوئے کوئی 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. شروع سے یہی کر رہے ہیں کہ پہلے کسی اور جاب میں تھے؟ نہیں, بیسیکلی انفارچونیٹلی میرا بڑا ڈیورس ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے. کہ میں خود کیمیکل انجینئر ہوں. ٹھیک ہے. کیمیکل انجینئر سے آپ یہاں پہ یہ بن گئے ہیں, آپ اس کا راز کیا ہے, ایسی کیا کون سی وجہ تھی؟ سر اس کی ریزن شاید کچھ اس طرح کی تھی کہ میں ایک اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کے پاس میٹرک کے بعد پیسے نہیں تھے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ایک جگہ پہ جاب کروا دی. تو میں اس انسٹیٹیوٹ کو بولنا نہیں بھولوں گا کیونکہ وہ ستارہ کیمیکلز, اور میں ان کے آنرز کو بھی یہاں پہ نہیں بھول سکتا کیونکہ انہوں نے ایسی شفقت کی, ایسا انسٹیٹیوٹ دیا ہے کہ میں آج یہاں پہ ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ میاں ادریس صاحب تھے اور نہایت ہی شفیق انسان ہیں اور کوآپریٹو انسان ہیں. جب آپ لاہور میں یہاں پہ بکھر سے لاہور یہاں پہ آئے, آپ کی تعلیم کتنی تھی؟ جب میں بکھر سے میرا پہلا سفر فیصل آباد کا تھا. اچھا, فیصل آباد کا. جی ٹھیک ہے. تو میں جب فیصل آباد آیا تو میری تعلیم میٹرک تھی. میٹرک تھی. آپ کیا سوچ کے آئے تھے بکھر سے فیصل آباد ہے, میٹرک تعلیم تھی, کیا ایک بندے کا ایم ہوتا ہے نا میں نے وہاں جا کے افسر بننا ہے, یہ بننا ہے, کیا سوچ کے آئے تھے؟ احسن صاحب میری لائف جو ہے نا وہ بڑی اس طرح کی ہے کہ ان ایون سی. تو میں جب میری پہلی سیلری تھی جو 1800 روپیہ تھی, تو میں دوستوں سے کہتا تھا یار میں نے اپنا بزنس کرنا ہے. یعنی کہ شروع سے شوق؟ جی.
تو وہ مجھے مذاق کرتے تھے. آپ نہیں کر سکتے. جن میں چند دوستوں کا نام بھی بول سکتا ہوں. ایک حسیب تھا, آج کل سعودیہ میں جاب کر رہا ہے صدارہ میں. تو وہ کہتے تھے یار پاگل ہو گیا یہ 1800 روپیہ سیلری 17 اس کو 17 میں, اور یہ کہتا ہے میں نے اپنا بزنس کرنا ہے. لیکن میں اپنی ینگ پاپولیشن کو ایک بات کہوں گا کہ آپ جب گول سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ گول تک پہنچتے ہیں. بالکل پہنچتے ہیں. جب آپ سوچتے نہیں, آپ گول سیٹ نہیں کرتے تو آپ کبھی اس گول تک نہیں پہنچے. بالکل. تو میرا گول سیٹ تھا کہ میں نے اپنا بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مختلف انسٹیٹیوٹ سے ہوتا ہوا 17 کوکا کولا گجرانوالا, ایک کیمیکل ہیلپر سے چلنے والا سفر ایز اے جنرل مینیجر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. ختم جاب سے. ٹھیک ہے. جب یہ چھوڑی تو آپ نے یہ نہیں سوچا میں جنرل مینیجر, میرے نیچے اتنے بندے کام کرتے ہیں, تو وہ کبھی نہیں سوچا اتنا پروٹوکول اور آفس, یعنی کہ بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو جب یہ چھوڑتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ ریزائن دے رہا ہوں تو اپنا کاروبار کروں گا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, کیا ہوگا. احسن صاحب اس کے پیچھے ایک ہی آئیڈیا تھا, ایک ہی کنسیپٹ تھا کہ جب تک آپ کسی سے لیتے رہتے ہیں تو آپ کا رزق اس حساب سے نہیں بڑھتا. جب آپ رزق بانٹنے والے میں آ جاتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یار چونکہ یہ لوگ یہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. اس میں بہت ساری ٹربلز بھی آئیں, بہت سارا پرابلم بھی میرے ساتھ رہے ہیں, کبھی اپس اینڈ کبھی ڈاؤنس زندگی کے اندر. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمت دیتی ہے انسان کو. میرے ساتھ بہت سارے دوستوں نے جاب چھوڑی لیکن وہ واپس جاب پہ چلے گئے, لیکن میں نے جاب کی طرف دوبارہ نہیں سوچا. جب آپ نے جاب چھوڑی تو ظاہر سی بات ہے بہن بھائیوں کو پتہ چلا ہوگا, امی ابو کو پتہ چلا ہوگا جی ندیم صاحب جاب چھوڑ رہے ہیں, ساجد اسداد بھائی, تو آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے؟ اتنی لیول والی جاب ہے, جنرل مینیجر تو بڑا سلام کرتے ہیں لوگ, سارے اس کے پاس سے آتے ہیں, تو آپ کو روکا کسی نے نہیں کہ نہ تو ایسا قدم نہ اٹھائیں؟ احسن بھائی اس میں آپ کو ایک شاید شروع میں ایک بات بھول گیا کہ میرے والد صاحب نے ہماری ایجوکیشن پہ توجہ دی جہاں تک وہ دے سکتے تھے. بالکل. تو انہوں نے کبھی ہمیں کہا نہیں تھا کہ یہ فیلڈ میں آپ جاؤ, اس فیلڈ میں جاؤ. انہوں نے ہمیں فیلڈ نہیں دی, انہوں نے ہمیں کہا کہ میرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو سینس دے دینا, آپ ڈھونڈے آپ نے کس طرف جانا ہے. تو مجھے ان کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے, انہوں نے مجھے چند لفظ کہے تھے کہ آپ غلط دنیا میں جائیں گے تو چند سیکنڈ آپ کو جو ہے نا خوشی محسوس ہوگی, بعد میں آپ ضلالتی ہے جو فیل کریں گے وہ آپ نہیں بتا سکتے, آپ سکون سے سو نہیں سکیں گے. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے غلط پیسہ میرے گھر میں نہیں لے کے آنا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محنت کا شوق پہلے سے دیا ہوا تھا, کچھ ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں. تو مجھے ابا جی نے ایک دفعہ ضرور کہا کہ بیٹا اب کیا ہوگا. میں نے کہا بابا اللہ بہتر کرے گا. اور آج بھی وہ اس بات پہ ہنستے ہیں. کبھی میرے پہ ایک ٹائم بزنس میں ایسا آیا کہ میں بہت بری سچویشن میں چلا گیا, لاس اٹھایا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب کیا ہوگا. میری آخری گاڑی بھی سیل ہو گئی, تو کہتے بیٹا اب کیا ہوگا. میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا. تو وہ آج بھی اپنے دوستوں سے ہنس کے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو احسن بھائی میری زندگی میں ایکسپیرینس بھی ہوا کہ جو میرا رب کرتا ہے نا بہتری کرتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو نہیں پہنچ سکتے. ایسے ہی ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ایک ماں جب آپ کے کسی دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ رستے دینے کے لیے آتا ہے. تو جب میرا پہلا لاس ہوا تو میں لاکھوں کی سوچتا تھا, اس کے بعد میں کروڑوں کی سوچنے لگ گیا. اس کے بڑھتے گئے. تو یہ لاس میں نہیں سمجھوں گا, میں اپنے ایکسپیرینس کی فیس سمجھوں گا کہ میں نے یونیورسٹی کی فیس دے دی. تو الحمدللہ آج جو میں سیلری لے رہا ہوں اس سے زیادہ میں اپنے امپلائیز کو سیلری دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. سجاد بھائی آپ نے جاب چھوڑی فیصل آباد, یعنی بکھر سے فیصل آباد کا سفر تھا, پھر آپ نے جاب چھوڑی فیصل آباد سے لاہور کا سفر تھا آپ کا, وہ 2 گھنٹوں کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ اچھا احسن بھائی اگر میں آپ کو سفر اپنے کی داستان سناؤں تو شاید وہ بڑی لمبی ہو جائے, لیکن میں مختصر آپ کو سناتا ہوں کہ جس دن میں نے بکھر سے فیصل آباد کا سفر کیا تھا تو میرے پاس 160 روپیز تھے. ٹھیک ہے. اس میں نے مہینہ بھی گزارنا تھا اور میں نے رینٹ دے کے فیصل آباد تک پہنچنا بھی تھا. تو وہ 160 روپے سے جو سفر شروع ہوا وہ آج
اس جگہ پہ لے آیا ہے کہ 160 روپے والا سفر اور ایک چھوٹی سی ڈگری جو کیمیکل ہیلپر کے لیے ویلیو رکھتی تھی، شاید آپریٹر بھی نہیں، تو 160 سے وہ سفر چلتا 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 آج یہاں پہ لے آیا. تو 2 پلس کا پیکج جو ہے نا وہ میں چھوڑ کے میں نے جاب لیو کی. ٹھیک ہے. لاہور میں جب یہاں پہ پہنچے آپ یہاں پہ تو پراپرٹی کا کام شروع کیا کہ کسی اور جاب کی پھر پراپرٹی کا کام کیا؟ اچھا، اس میں بھی بڑا، اب میں کیمیکل سے نکلا تو بیوریج میں آ گیا، کوکا کولا گجرانوالا، بیوریج سے میں پیسٹیسائڈ انڈسٹری میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو پیسٹیسائڈ انڈسٹری میں بھی میرے ساتھ ایک ایسا سمجھ لیں کہ کرشمہ ہوا کہ وہاں پہ مجھے پروجیکٹ R&D مل گیا. تو R&D کے حوالے سے کچھ چیزیں کرتے کرتے تھکاوٹ بھی ہوتی تھی لیکن پھر ہمت نہیں ہاری. تو ایک ایسی ٹیم میں بھی میں شامل رہا جو بایو کی مایا ناز پروفیسر ڈاکٹر فرح جبین تھی نسٹ کی. تو بایو فرٹیلائزر کی R&D میں اس ٹیم میں شامل رہا. یہ بزنس میں زیادہ آنے کا جو میں انسپائر ہوا تو وہ جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں، آج کل فوڈ سیکیورٹی کے معاون خصوصی ہیں عمران خان صاحب کے. تو مجھے ان سے انسپائریشن ہوئی کہ وہ FMC سے اپنے بزنس میں اور بزنس کو بلینز کے اندر لے کے گئے. وہ نہ تھکنے والا اور نہ ڈرنے والا بندہ تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی سوچا کہ نہیں یار، میں بھی آخر کچھ تو کر سکتا ہوں. اگر جمشید اقبال چیمہ صاحب کر سکتے ہیں، میں کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو ان سے بھی بڑی انسپائریشن مجھے ملی جمشید چیمہ صاحب سے. تو اس کے بعد پھر میں 2 سال میں نے کنسلٹنسی کی. ایک انٹرنیشنل فرم ہے نیکسٹ جن E2، یہ کینیڈین فرم ہے اور یہ انرجی پہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں اس کا ایز اے ٹیکنیکل کنسلٹنٹ پاکستان گورنمنٹ کو میں نے پریزنٹ کیا. گڈ. 2016 سے 2018 تک. تو اس میں سالڈ ویسٹ انرجی پہ کام کیا، لیکوڈ ویسٹ انرجی پہ کام کیا. البتہ ہمارے ٹیم نے پاکستان کو ٹیرف بنا کے دیا سالڈ ویسٹ انرجی کا. گڈ. 2017 سے پہلے پنجاب کے پاس، پاکستان کے پاس ٹیرف نہیں تھا. ٹھیک. تو وہاں سے 2012 میں جب جاب چھوڑی تھی تو ساتھ پراپرٹی کا ٹچ تھا، ساتھ ٹریڈنگ تھی تھوڑی بہت. تو کنسلٹنٹ تو میں 2016-18 میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں دوسری جو فرم تھی جس کی میں کنسلٹنسی کر رہا تھا وہ بھی بڑی نون شخصیت تھی. وہ ولید بن طلعت صاحب شہزادے سعودی شہزادہ تھے، جن کی ارکان حرمز میں نے ایز اے ٹیکنیکل کنسلٹنسی کی. اور احسن بھائی، میں نے ہمیشہ اس کام پہ فوکس کیا جو میرے ملک کے لیے ایک نصور بنا ہوا تھا. میں نے اگر لیکوڈ بیس پہ کی تھی تو کنسلٹنسی کی یا لیکوڈ بیس پہ کام کیا تو میں صرف یہ سوچتا تھا کہ یار میرا پانی بکھر کا بھی کنٹامینیٹ ہو گیا، جبکہ میرے بکھر میں انڈسٹری نہیں ہے. یہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بالکل. اچھا، اب بھی پھر دوسرا جب میں نے کام کیا ارکان حرمز میں کیا تو میں نے کراچی کے لیے صاف پانی کا پروجیکٹ پہ کام کیا. ٹھیک ہے. جبکہ کراچی ایک ایک بوند کے لیے ترستا ہے. بالکل ترستا ہے. تو ابھی بھی ترس ہی رہا ہے. اور ہم نے آفر کیا سندھ گورنمنٹ کو کہ ہم صرف 1200 روپیہ پر گھر پہ جو ہے نا آپ کو پانی دیں گے 24 گھنٹے سمندر سے. ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہیں. ٹھیک. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا بس یہی چاہوں گا کہ یہ ملک پاکستان جو ہے اس سے پیارا ملک کوئی نہیں ہے. مجھے بھی بہت آفرز ہوئیں سعودیہ کے جاب کے لیے. دبئی میں لوگوں نے کہا بھی کہ یار آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے پاکستان، لیکن یہ پاکستان پیارا ہی اتنا ہے، چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا. چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا اچھا ملک اور اتنے وسائل کے باوجود ہم گرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سجاد بھائی، آپ فیت کمپنی کا آنر بھی ہیں اور آپ اپنے ناظرین کو کیا آفر دیں گے؟ اگر کوئی خریدنا چاہے پلاٹ وغیرہ یا گھر بنانا چاہے تو کیا آفر دیں گے ان کے لیے؟ سر دیکھیں، میرا ماٹو تو پراپرٹی میں پہلے دن سے بھی یہ آیا تھا. پراپرٹی میں آنے کی جو وجہ بھی بنی تھی کہ پراپرٹی میں بہت سارے لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. تو میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ آپ ایک تو جب پرچیز کرنے جائیں تو دیکھیں کہ پروجیکٹ LDA سے اپرووڈ ہے، TMA سے اپرووڈ ہے.
یا جی ڈی اے سے اپرووڈ ہے، جس شہر میں بھی ہے اس کے گورنمنٹ ادارے کسی سے اپرووڈ ہے، ان لوگوں کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ یہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے، میرے پاس پیسے آئے تو میں نے 4 سڑکیں سیدھی کر دیں، بٹ مجھے یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یار میں نے اس آرگنائزیشن کو چلانا کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھیڑ بکری جو ہے نا اکٹھی کر دی ہوئی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں ہم اس کو لائسنس ایشو کر دیتے ہیں. یہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیپیبلٹی کس میں ہے. آپ کیپیبلٹی والے بندے کے پاس جائیں گے، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ تو فراڈ کرے گا، دوسرا آپ کو چیز ٹھیک دے گا. تو میں اپنے پروجیکٹ میں تو یہی آفر ہے میری کہ میں تو 50% پہ قبضہ دے رہا ہوں. بکھر والوں پہ بھی 50% ہے اور لاہور والوں کے لیے بھی. احسن صاحب، میں نے شاید آپ اس پروگرام میں تھے جس میں میں نے اپنی لائف کی سٹارٹنگ بھی بتائی تھی فلیٹیز کی. تو بکھر والوں کے لیے میں نے ہر جگہ پہ یہی آفر کی ہوئی ہے کہ بکھر والے جس پروجیکٹ میرے میں آنا چاہیں اور جس ٹرم اینڈ کنڈیشن ان کی ہے، پھر میری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سوائل ایسی ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا، میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے آج اس حوالے سے نیوز آن پوائنٹ پہ؟ سر میں میسیج تو یہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو میرے دوست بھائی ڈیولپر ہیں یا مارکیٹنگ کمپنیز آن کرتے ہیں، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پراپرٹی کے اندر جن لوگوں کی انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ بہت ساری اپنی خواہشات کو مار کے لے کے آتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں، اور یہ